پاکستان کہانی میں آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے صدر جب دنیا میں کہیں ٹریول کرتے ہیں یا امریکہ میں ہی کہیں جاتے ہیں تو کس قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ باڈی نمبر 1 کی جان کی حفاظت کے لیے کیسے سینکڑوں لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ امریکہ کے بہت سارے دشمن ہیں اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر آپ کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ امریکن صدر کے پاس ملک کے بہت سارے راز اور جانکاریاں ہوتی ہیں۔ صدر اور خاتون اول ایک امپیریل ببل میں سفر کرتے ہیں جہاں امریکی حکومت ہوٹلوں کی پوری منزلیں بک کرتی ہے، ہوائی اڈے بند کر دیتی ہے اور شاہراہوں کو بھی بند کر دیتی ہے۔ پریس، سیکیورٹی اور معاونین سمیت کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح امریکی صدر کے اس وزٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے صرف وہ اس ببل کا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی غیر ضروری انسان اس ببل کے اندر نہیں آ سکتا اور کوئی شخص جو اس ببل کے اندر ہے وہ ببل بریچ نہیں کر سکتا۔ صدر، خاتون اول اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے سفر کام کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن یہ یقینی بنانا کوئی چھوٹا کام نہیں کہ جب وہ واشنگٹن ڈی سی سے دور ہوں تو وہ بالکل محفوظ ہوں۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹس ٹریول لاجسٹکس کی قیادت کرتے ہیں، اکثر مہینوں پہلے وہاں پہنچ کر فضائی حدود کو کلیئر کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کے قافلے کی موومنٹ کے لیے روٹ بناتے ہیں، ہسپتالوں کی شناخت کرتے ہیں اور حملے کی صورت میں دیگر محفوظ مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کی ایک منتخب تعداد جسے حفاظتی پریس پول کے نام سے جانا جاتا ہے، سفر کے دوران صدر یا دیگر کے بیانات لینے کے لیے سیکیورٹی اور اعلیٰ معاونین کے سرکاری مقام کے قریب لیکن اس سے الگ سفر کرتے ہیں۔ صدر کے وزٹ کو محفوظ بنانے کے لیے خفیہ ایجنسیاں طے شدہ سفر سے کچھ دن پہلے اس شہر میں پروازوں پر عارضی پابندی کا اعلان کرتی ہیں تاکہ صدر کے وزٹ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ امریکی صدر کے وزٹ کے دوران چاروں جانب 10 میل کے ایریا میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ صدر کے جہاز کے علاوہ کوئی دوسرا جہاز اس 10 میل کے ایریا میں 18,000 فیٹ سے نیچے اڑان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی ہوائی اڈے پر لینڈ کر سکتا ہے۔ صدر کے موٹرکیڈ میں سینکڑوں گاڑیاں کئی بار شامل ہوتی ہیں اور ہر وقت اور حفاظت کے پیش نظر کسی بھی شاہراہ کو بند کر سکتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کی کاؤنٹر ازالٹ ٹیم موٹرکیڈ کی سب سے ہائیلی ایکوپڈ لیئر ہوتی ہے اور انتظامیہ کے ممبرز کو لے جانے والی گاڑیوں کے پیچھے دیگر فورسز کے ساتھ ٹریول کرتی ہیں۔ کاؤنٹر ازالٹ ٹیم نہ صرف ممکنہ خطرات کے لیے پیریمیٹر کو سکین کرتی ہیں بلکہ جنگی جیکٹوں اور بڑے پیمانے پر رائفلوں کے ساتھ بھی تیار رہتی ہیں تاکہ حملے کی صورت میں فوراً رسپانس کیا جا سکے۔ ہوٹل کی جس منزل پر امریکی صدر کے وزٹ کے دوران سٹے ہوتا ہے اس فلور کے علاوہ اوپر اور نیچے کے فلور بھی بک کیے جاتے ہیں، یعنی 3 پوری منزلیں دورے کے دوران کرائے پر لی جاتی ہیں، جس سے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سیکرٹ سروس اور صدارتی حفاظتی ڈویژن کے ایجنٹس ہر وقت صدر کے ارد گرد ایک دائرہ بنائے رکھتے ہیں اور ہر وقت صدر سے چند فیٹ کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ امریکن صدر ایئر فورس 1 میں ٹریول کرتے ہیں۔ اگرچہ ایئر فورس 1 صدر کے لیے سفر کا سب سے مشہور طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بیک اپ طیارہ بھی ہوتا ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ صدر یا خاتون اول کے سفر میں اگر طیارہ خراب ہو جائے تو کسی وجہ سے ان کے سفر میں خلل نہ پڑ سکے۔ ممکنہ جوہری حملے کے دوران ایئر فورس 1 ایک ڈیفیکٹو بنکر کے طور پر خدمات سر انجام دیتا ہے اور امریکی صدر کا یہ جہاز ایک کمرشل ہوائی جہاز جتنی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے یا اس سے اوپر جا سکتا ہے۔ ہم ایئر فورس 1 کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی جہاز کا نام ہے، لیکن یہ حقیقت میں نام کسی بھی طیارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں امریکہ کا صدر سفر کرتا ہے۔ امریکہ میں امریکی صدر کے ٹریول کے لیے 2 جہاز ہیں جن کو 1990 میں تیار کروایا گیا تھا اور $3.9 ارب کا معاہدہ دوبارہ سے بوئنگ کمپنی کے ساتھ کیا جا چکا ہے، جس کے تحت 2024 تک ایئر فورس 1 کی یہ فلیٹ ریٹائر کر کے اس کی جگہ 2 نئے جہاز تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایئر فورس 1 کو دنیا کا محفوظ ترین جہاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ جہاز بوئنگ 747-200 ہے جس میں 4 انجنز ہیں، جبکہ وائس پریزیڈنٹ کے ٹریول کے لیے ایک ایئر فورس 2 بھی ہے جو کہ بوئنگ 757 جہازوں کی فلیٹ پر مشتمل ہے۔ جب بھی امریکی صدر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے جہاز میں ایک ڈاکٹر بھی سفر کرتا ہے۔ یہ جہاز مڈ ایئر فیولنگ کی کیپیسٹی بھی رکھتا ہے
جس سے یہ جہاز کسی ایمرجنسی کی صورت میں جتنی دیر چاہے پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر کے جہاز کو آپ کبھی بھی کسی ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر کھڑا نہیں دیکھیں گے۔ جس جگہ پر یہ جہاز لینڈ کرتا ہے وہیں پر اس کو کھڑا رکھا جاتا ہے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ٹرمینل سے رن وے تک آنے کا وقت بچایا جا سکے۔ اس جہاز میں 3 فلور ہوتے ہیں اور باہر سے تو یہ ایک جہاز دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ لگژری بیڈ روم سے لے کر کانفرنس رومز، لگژری کچن اور باتھ رومز شامل ہیں۔ فضا میں ہزاروں فیٹ کی بلندی پر امریکی صدر کی جان کو کسی طرح کے نیوکلیر اٹیک سے بچانے کے لیے ایک اور بہت ہی جدید جہاز جس کو ڈومز ڈے کہا جاتا ہے ہمیشہ ایئر فورس 1 کو فالو کرتا ہے، اور یہ ایک ایئر بورن نیوکلیر بنکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جس ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں اس کو میرین 1 کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تر VH-717 یا VH-3D ہیلی کاپٹرز استعمال کیے جاتے ہیں جن کی مالیت تقریباً $400 ملین ہے، جبکہ صدر جو بائیڈن کے لیے VH-90 ہیلی کاپٹرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ 23 ہیلی کاپٹرز اس کام کے لیے خریدے گئے ہیں اور اس پر $5 ارب خرچ کیے گئے ہیں، جبکہ امریکی صدر کی وہ کار جس میں وہ سفر کرتے ہیں اس کو دنیا کی محفوظ ترین کار کہا جاتا ہے۔ تقریباً $1.5 ملین یعنی کہ تقریباً 30 کروڑ پاکستانی روپے کی یہ گاڑی فولاد سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کو دی بیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک گاڑیوں میں سے ایک ہے۔ ایک 18 فیٹ کا ٹینک جس میں ہر طرح کا خطرناک ہتھیار موجود ہے۔ اس لیمو کی مکمل صلاحیتیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایک خفیہ راز ہیں، لیکن چند اسپیسیفکیشنز ضرور سامنے آئی ہیں۔ دی بیسٹ بونڈ طرز کے گیجٹ سے بھری ہوئی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حملہ آوروں سے بچنے کے لیے 120 وولٹ کا الیکٹرک شاک یہ گاڑی دیتی ہے، جس سے اس گاڑی کو ٹچ کرنے والا بچ نہیں پاتا۔ کہا جاتا ہے کہ پمپ ایکشن، شارٹ گنز، راکٹ سے چلنے والے دستی بم، نائٹ ویژن کا سامان اور آنسو گیس کے گرینیڈ سب اس گاڑی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 8 سے 10 ٹن تک کے دھماکوں سے بچنے کے لیے بختر بند 8 انچ کی موٹی آرمڈ پلیٹنگ اس پر کی گئی ہے۔ 5 انچ موٹی کھڑکیاں 44 میگنم بلٹ کو روک سکتی ہیں۔ کیمیائی حملے کی صورت میں اندرونی حصے کو سیل کیا جا سکتا ہے اور دی بیس کے ٹائر میلوں تک چل سکتے ہیں، چاہے وہ فلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بیسٹ میں ہمیشہ پریزیڈنٹ کے بلڈ گروپ سے میچ کردہ بلڈ کیری کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پریزیڈنٹ کی جان بچائی جا سکے۔ صدر براک اوباما کی ٹریولنگ پر سالانہ تقریباً $12 ملین سے زیادہ خرچ آتا تھا، جبکہ صدر ٹرمپ نے ہر سال تقریباً $15 ملین ٹریول کے دوران سیکیورٹی اور باقی ارینجمنٹس پر خرچ کیے۔ صدر بننے کے بعد پہلے 80 دن میں صدر ٹرمپ نے $20 ملین ٹریول پر لگا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 بوئنگ C-17 طیارے جن میں 27 کاریں بھی شامل ہیں، جن میں صدر کی گاڑی بھی شامل ہے جسے دی بیسٹ کہا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ جب بھارت کے دورے پر آئے تھے تو ان کے کارگو کا سائز اتنا بڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک پرواز میں کچھ ہیلی کاپٹرز بھی موجود تھے کہ اگر انہیں ہندوستان کے اندر کہیں سفر کرنے کی ضرورت ہو، یعنی کہ صدر ٹرمپ یا امریکہ کے صدر دنیا میں جب بھی کہیں سفر کرتے ہیں تو ان کے کارگو کا سائز اس طرح کا ہوتا ہے۔ کہنے کو تو امریکہ کے صدر دنیا کا سب سے پاورفل پرسن ہوتا ہے، لیکن سیکرٹ سروس کے وہ اہلکار جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر کبھی پریزیڈنٹ ان کو ہٹنے یا ان کے بغیر کہیں جانے کا کہیں تو بھی ان اہلکاروں کو اجازت نہیں کہ صدر کے یہ احکامات مانیں۔ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ امریکی صدر کے ٹریول پر سب سے زیادہ خرچ سیکیورٹی کا ہی ہوتا ہے، ورنہ ان کا وفد اس طرح کا بڑا نہیں ہوتا جیسے کہ سعودی کنگ سلمان، جو کہ 10 20 50 100 نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کے وفد کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس چینل پر آپ کے لیے بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کہانی سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔